تھوڑا اپنے آنے کا مقصد بتا دوں. پہلی دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا. مقصد تو صرف یہ ہے کہ سرکار کا دیدار کرنا. نہیں میں اپنا مقصد بتاؤں گا. ہاں میں پہلے یہاں آ چکا, کئی ممالک میں بھی جا چکا. میں ناروے میں گیا, وہاں علماء میرے گرد ہو گئے. یہاں بیعت کے لیے آیا, میں تو کوئی پیسے کی ضرورت ہے, نگرانی کے لیے آیا کہ نہیں, کچھ سیاست کے لیے آیا کہ نہیں, تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں, پھر کیوں آیا؟ مقصد بتانے کا وہ تو مقصد ہوگا تیرا. اللہ رسول کا حکم نے ہمیں اللہ رسول کا حکم دے, ہم نے کہا ہم وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہمیں 5-7 دن چاہیے. ہم تم کو وہ ایسا اسم بتاتے ہیں جو تم کر ہی نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اگر تمہارا 5-7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو جائے, اس کا حکم تھا ہی نا, اس کا حکم تھا نا. یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے, ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا, یہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے سب کے لیے, اور اس وقت کے لیے حکم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار تھا, جس وقت کا انتظار تھا. اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذاہب سے بیزار ہے, یقین کرو. عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے, آلے اس نے خود بنا کے بھیجا ہے. انجیل بھیجی ہے, توریت بھیجی ہے, لیکن توریت والوں سے بیزار ہے. زبور بھیجی ہے, زبور والوں سے بھیجا ہے. قرآن بھیجا ہے, قرآن والوں سے بھی بیزار ہے. اللہ بیزار ہے نا. قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن اس قرآن سے 72 ٹکڑے ہو گئے نا, اسی قرآن سے ہوئے نا. سارے والے قرآن ہے نا, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا. پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا نا. یہ سارے مذاہبی, اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہے, ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح ہو؟ اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہو, تو منافق کہتا, تو صحیح کون ہے پھر؟ وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی, وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا تھا, جس علم سے وہ لوگ خواجہ صاحب بنے اور داتا صاحب بنے. اللہ, وہ عام کے لیے نہیں تھا, صرف انہی لوگوں کے لیے تھا, اور جن کو دیتا تھا وہ خواجہ داتا ہو گئے. اب وہ علم, اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا. اب وہی علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اللہ, اگر سارے خواجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت تو ہو ہی گئی نا. اب تم سنی شیعہ وہابی سب کچھ بنے ہوئے نا, تو خواجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی, ولی اللہ, اللہ کے دوست. اب وہ علم کیا ہے؟ وہ ان سب علموں سے بالا تر علم ہے. قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں, ولی نہیں بن سکتے. آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, تو مومن بن سکتے ہیں نا, ولی تو نہیں بن سکتے نا. لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سالوں میں اگر آپ اس کو حاصل کریں تو آپ ولی بن سکتے ہیں, آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں. تو جہاں عشق پہنچاوے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کوئی نہیں. اب چونکہ وہ علم سب مذاہب کے لیے ہے, سب فرقوں کے لیے ہے, وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے, ہر فرقے والے کے لیے, ہر مذہب والے کے لیے. اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا, یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہابی ہے, یہ کافر ہے یا ہندو ہے.
یا سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ علم عشق ہے۔ اب وہ عشق سیکھا کیسے جاتا ہے؟ یہ جو تمہارا علم ہے نا، یہ اور علم ہے، وہ علم اور ہے، اس کے اوپر کسی فرقے والے کو اعتراض بھی کو نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر فرقے والا، ہر مذہب والا اللہ کو تو مانتا ہے نا، آگے اس کے طریقے، کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کعبے کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں نا۔ اس کا اصلی نام جو ہے وہ اللہ ہے، 99 نام ہے، 98 صفاتی ہیں، ایک نام اس کا ذاتی ہے، ذاتی نام اس کا اللہ ہے۔ سریانی میں اللہ ہے، انگریزوں نے گاڈ کہا ہے، فارسی میں خدا کہا ہے، کسی نے رب کہا ہے، کسی نے رحمان کہا ہے، نام اس کا اللہ ہے۔ اب ہم اس اللہ کو پکڑتے ہیں، گاڈ واڈ کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کا اصلی نام ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ اب اس نام کو ہم دن رات پکارتے رہے نا، حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نام ہمارے اندر نہیں جائے گا۔ ہمیں نیوی کا ایک کیپٹن ملا، کہنے لگا میں 5-6 سال سے اللہ کاغذ پہ لکھتا ہوں، لکھ لکھے ڈھیروں کے ساتھ میں نے لکھا، تو پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے سمندر میں ڈال دیا۔ کہنے لگا مجھے اللہ تو نہیں ملا۔ بھائی تو نے سمندر میں ڈالا نا، وہ دل میں ڈالتا اس کو، تو کہنے لگا کیا میں اس کو کھا جاتا؟ اتنے کاغذ کے نہیں کھاتا؟ اس کا طریقہ ہے دل میں اتارنے کا۔ سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے، پھر اس آدمی کے گھر پہنچا جاتا ہے۔ اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو اس گھر کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اللہ کے نام کو اندر بسایا جاتا ہے۔ کیسے بساتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ، 66 جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ 66 مرتبہ کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، دن میں بھلے کئی بار لکھیں، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں۔ جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں نا، وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا نا، آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا نا، جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر اس لکھنا بند کر دیتے ہیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں نا، پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا نا پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے نا۔ جب پولیس کی مہر لگی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ اس کے بعد ایک تمہاری تسبیح ہے، ایک اندر دل کی تسبیح ہے، یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے، وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، جب اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں۔ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے، لوہا لوہے سے رگڑا کھاتا ہے، پتھر پتھر سے رگڑا کھاتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، اللہ اللہ سے رگڑا کھاتا تو نور بنتا ہے نا۔ وہ تو نور باہر بنا رہا ہے نا، انگلیوں میں، اندر تو نہیں ہے نا۔ اب جو اندر ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ شروع ہوا ہے نا، تو وہ جو نور بنا ہے نا تو وہ سیدھا خون میں گیا نا۔ یا مذہب کی بات نہیں ہے، فرقے کی بات نہیں ہے نا، اللہ کو اندر بسانے اور عشق کی بات ہے۔ اب جب رگڑا لگا، اللہ لگا، دودھ یہ رگڑا لگتا ہے، مکھن بنتا ہے، یہی بات ہے نا۔ ذکر ہی ہے، عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے، لیکن جب رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے نا۔ اب وہ نور جو ہے نا اس خون میں چلا جاتا ہے، یہ خون میں نہیں جاتا ہے، وہ جو تمہارے اندر اللہ ہو رہی ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ، دھڑکن کا تعلق ہی خون سے ہے نا، وہ نور خون میں چلا جاتا ہے، خون سے ہوتا ہوا نسوں میں چلا جاتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تو اندر ہے نا، باہر تو نہیں ہے نا، انگلیوں میں تو نہیں ہے نا، تمہاری نسوں میں نا، نسوں سے ہوتا ہوا وہ نور اللہ اللہ تمہاری روح تک چلا جاتا ہے۔ جب روح تک جاتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے، وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ۔ جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہو گے نا، وہ اپنے اللہ اللہ کرتی رہے گی نا۔
قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا, یوم محشر میں بھی جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا. جو یہاں اندھے وہ وہاں اندھے. اب کچھ عرصے بعد تمہارے اندر بہت ساری مخلوقیں ہیں, تم ایک دو سے واقف ہو, 16 مخلوق ہیں. اس تمہارے اندر 16 مخلوقیں ہیں, ان کے اپنے اپنے کام ہیں, اور جب وہ مخلوقیں ختم نکل جاتی ہیں تم مر جاتے ہو. اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں ہو نا, جو کچھ ہو مخلوقیں ہیں نا. بھائی تمہارا جسم پھر باڈی ہے نا, مکان ہے نا, وہ نکل گئی, ختم ہو گیا. ان کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے. حواس خمسہ کوئی چیز ہے نا, جس سے جن فرشتے ہیں اس طرح ہوئے, کوئی دیکھنے کے کام آتا ہے, کوئی سونگنے کے, ہر کسی اپنے, کوئی چلنے کے, کوئی اللہ اللہ کرنے کے لیے, کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا. وہ چیزیں تم اندر بیٹھی ہوئی ہیں نا. پھر ایک چیز ہے تمہاری, اس کا نام نفس ہے. وہ ایک شیطانی چیز ہے, کیونکہ بچہ بچپن سے شیطان ہوتا ہے, اور شیطانی خوراک اس کو ملتی ہے, وہ تھوڑا سا طاقت پکڑتی ہے, وہ خواب میں باہر نکلتی ہے تمہاری شکل میں. دیکھا ہوگا نا, شیطانی طاقت کے ذریعے خواب میں باہر نکلتی ہے, یہی شیطانوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے. وہ تمہارا نفس ہے. اب جو دوسری چیز ہے, اس کو جب نور ملا نا, تو نوری طاقت سے باہر نکلی نا, وہ اس میں طاقت ہے, نوری طاقت سے نکلی نا باہر, تو پھر نوریوں میں جائے گی نا. یہاں سے نکلے گی سیدھی نوریوں میں جائے گی, تو پھر اسی کے آگے جا کے جھکے گی نا, جس کے آگے سارے نبی اور ولی جھکتے ہیں. تو پھر بے مذہب کیسا ہوا؟ پھر تو دیکھ لے گا جا کے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے. اس کے بعد پھر جب تمہارے دل میں ہر وقت اللہ 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 ہوگی, کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز, ہاں دنیاوی ہو یا دینی ہو, ہاں ولی اللہ ہو یا ہاں کوئی عورت ہو, کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہوگی, تو اللہ سے محبت ہوگی نا. جب تمہارے دل میں اللہ سے محبت آ جاتی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دے گا. بھی احسان مانے تو کیوں نوٹ پہ فالتو دے. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا, تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرے گا. جس سے اللہ نے محبت کر لی, پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے, سرسری نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے, اور جس نے اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا وہ محبت ختم ہوگی, پھر عشق کا مقام ہے نا. میں تیرا اور تو میرا. اس وقت اگر تیرے دل میں اللہ کا عشق ہے, اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر کفر ہے, اگر اس میں عشق آ گیا وہ بھی مسلمانی ہے نا. اگر عشق نہیں ہے تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو کافر زندگی کہہ رہے ہیں نا. اس وقت اگر تو بے مذہب ہے, پھر بھی ان مذہب والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ کا عشق نہیں ہے. اللہ نہیں سمجھے. اس وقت ضرورت ہے کہ تم اپنے اندر عشق پیدا کرو, اور وہ جو تمہارے اندر چیزیں ہیں روحانی چیزیں. اب یہ جو ولی اللہ ہیں, قبروں میں کیا ہے کہتے ہیں لوگ, قبروں میں کیا ہے, ٹھیک ہے جسم ان کا مٹی میں, اس میں شک نہیں ہے, روح ان کی اوپر ہے, لیکن وہ جو امدادی چیزیں تھیں, باقی مخلوقیں تھیں, تو ان کو انہوں نے اتنی طاقت پہنچائی نا کہ وہ قبروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں, لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا. عام آدمی ان کو طاقت نہیں پہنچاتا ہے, تو قبروں میں ضائع ہو جاتی ہیں نا. وہ ہندو لوگ, جادوگر لوگ ان کو ان ناری طاقت پہنچاتے ہیں, ان ناری طاقت سے طاقت وہ پکڑ کے پھر شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں نا, ان کو بدروہیں کہتی ہیں نا. تمہارے اندر تو یہ بہت بڑے خزانے ہیں نا, اب ان کو باہر نکالو تو تمہیں پتہ چلے گا. تم ایک جگہ الجھے ہوئے ہو نا, تو ہم کو الجھایا کس نے؟ ہمارے علماء نے الجھایا ہوا ہے. یہ تم علماء کے سامنے بات کرو مانیں گا نہیں. یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات, یہ کہتا ہے نا, اس میں شک نہیں, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, یہ حضور پاک کے سینے مبارک ہے. وہ سینہ جو خاص کے لیے تھا وہ سینہ عام کے لیے ہوگا نا, کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علی فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بندہ ہے تجھے اس کی خبر نہیں. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے,
اور کہاں کا ان تک ان کو پہنچنا ہے، یقین کرو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی میں لگ جاؤ. ہے تو میں بچوں کے لیے کر رہے ہو نا، یہ نقل ہے، یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ قرآن میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ نسل در نسل رحم در رحم سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہے نا؟ پھر یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ یہ عورتوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ تمہارے کس کام آئیں گی؟ تمہارے لیے آگے تو ہو رہے ہیں اگر جنت ملی تو. یہ جو تم مکان وغیرہ بنا رہے ہو یہ سب نقل ہیں، ادھر تو سونے چاندی کے محلات ہیں، حتیٰ تم خود بھی نقل ہو، اصل تمہارے اندر ہے نا. اللہ، جس طرح تمہارا جسم یہاں رہ گیا اس طرح تمہاری ساری چیزیں یہاں رہ گئی نا. وہ اصل اوپر جائے گا نا، اصل کے لیے ڈھونڈو نا، پھر تمہارا اصل ادھر جائے گا نا. وہ تمہارا محتاج ہے نا، اس کو غذا چاہیے، وہ تمہارے اندر بند ہیں، ان کو 7 تالے لگے ہوئے ہیں. شریعت میں تم نے سنا ہوگا ہفتہ کل کہ 7 تالے لگے ہوئے ہیں. پر شریعت کے ذریعے کوئی کس صورت سے کوئی کس صورت سے ان تالوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. تو طریقت والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ، وہ ضربوں سے تالے کھولتے ہیں نا. پھر جب وہ تالے کھولتے ہیں تو ان میں پھر مخلوقیں نکلتی ہیں. جب مخلوقیں نکلتی ہیں پھر ان کو ذکر سکھاتے ہیں، پھر اپنا اپنا ذکر کرتی ہیں. پھر ان کا مقام ہے. کسی کا تعلق، یہ جو تمہاری شیطانی چیز ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، یہ ناسوت میں گھوم سکتی ہے. وہ جو قلب والی مخلوق ہے اس کا تعلق ملکوت سے ہے، وہ وہاں جا کے گھوم سکتی ہے، وہ جبروت و روح والی جبروت تک چلی جاتی ہے، اور یہ مخلوق وہاں چلی جاتی ہے، یہاں اللہ کی ذات ہے. اللہ، یہ تمہارے اندر مخلوق ہیں. اور تم وہ سنی شیعہ وہابی اسی چکر میں لگ گئے نا. تم قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو نا، تو قرآن نے نہیں کہا تو نماز پڑھ. کسی جگہ تو ثبوت دے سکتے ہو قرآن میں لکھا نماز پڑھ، قرآن میں لکھا نماز قائم کر. فرق ہے، پڑھنے کیوں نہیں کہا، پڑھ، قائم کا کہا. تو جب نماز پڑھتا تھا اس کو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا، مومن سمجھتا رہے کھڑا ہوا میں بہت اللہ کے قریب ہوں، مومن سمجھ. لیکن جب نماز چھوڑا پھر وہی ہیرا پھر یہی بات ہے نا. نہیں، نماز تیرے اندر جائے، قائم ہو جائے، پھر تجھے نماز پڑھ کے فارغ ہو، پھر بھی تیرے اندر نماز، تو مومن سمجھ مومن. تو سدا سہاگن. اب وہ نماز اندر کیسے جاتی ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح یہ ایک بوتل ہے دوائی کی، سب دیکھ لیا ترکیب کیسی ہے، کس کس کام میں یہ شفا دیتی ہے، سب سارا اس کا پتہ ہے، لیکن وہ معدے میں جائے گی تو شفا پہنچائے گی نا. اسی طرح قرآن پڑھ رہا ہے نا تو، وہ تیرے دل میں اترے گا تب تجھے شفا ہوگی نا. وہ تیرے دل میں اترتا ہی نہیں ہے، دل تو اندر گند بھرا پڑا. جب تک اندر من صاف نہیں ہوگا وہ تیرے دل میں نور نہیں جائے گا نا، یہ نور اندر ہی نہیں جائے گا نا. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو نور بنانا پڑتا ہے نا. اللہ کے ذریعے جب اس میں نور آتا ہے یہ میگنیٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکو میگنیٹ کھینچ لے گا نا. جب تمہارے اندر یہ نور آ جائے گا پھر تم قرآن پڑھو گے تو اس کا نور اندر، نماز پڑھو گے تو اس کا نور اندر، اس کے اندر جائے گا نا. اب تو اندر نہیں جائے، اندر جائے تو یہ شفا ہوگا نا. اور جن لوگوں کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے دوست ہو گئے. اگر عالم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اس کو پھر کہتے ہیں قہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. شاہی میں دین نبی کا سچا دائی، قہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن اس کے اندر چلا گیا. اب جس طرح قرآن کی تعظیم کرتا اس طرح تو اس عالم کی تعظیم کر، کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے. کیوں جی؟ وہ تو کوئی عالم ہوتے ہیں بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں نا. اس کے بعد دوسرے عالم ہیں وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، اندر جاتا نہیں، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، اندر جاتے نہیں، شفاعت ان کو ہوتی ہی نہیں. مولوی کے مولوی رہے نا ساری عمر، ہے نا ایسے. اور تیسرے انہوں نے کیا دیکھا، قرآن پڑھ کے اندر تو جاتا نہیں، انہوں نے پھر قرآن کو بغلوں میں ڈال دیا. اب قرآن کی آڑ میں وہ سیاست کرنا شروع ہو گئے، ہے نا ایسے. وہ بہتر ہے جو خود پڑھ رہا ہے نا،
اور اس نے ساتھ کتنے نوجوان اکٹھے کر لیے, چلو سیاست, یہ حضور پاک نے سیاست کری تھی, چلو ہم بھی سیاست کرتے. اب ان کی زندگی خراب کر دی نا. اگر یہ 4-5 سال اس کے ساتھ سیاست میں لگ گئے, اگر سیٹ ملی, پہلی بات ان کو سیٹ ملتی کو نہیں ہے, اگر مل بھی گئی تو مولوی صاحب کو ملی ہے. یہ 4-5 سال جو ان کے ساتھ لگے, اس کا کیا ہوا؟ بیکار. اگر وہ صرف اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے, صرف اللہ علیہ 4-5 سال کرتے لیتے, ہو سکتا ہے 4-5 سال میں ان کا دل منور ہو جاتا. کیوں جی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اب سیاست کا زمانہ نہیں, اب روحانیت کا زمانہ ہے. اب کرسی کی ضرورت نہیں, اب اللہ کی ضرورت ہے. اللہ جو ملتا ہے نا, ان دلوں سے ملتا ہے. تم ان دلوں سے بہت ہی دور ہو. جب تم دور ہو تو اللہ تم سے دور ہے. اس وقت فرقہ بندی بھی چھوڑو, مذاہب بھی چھوڑو, اپنے دل میں اللہ کو بساؤ. اس کے لیے ہم کوئی بیعت وغیرہ نہیں کرنے آئے, نہیں بیعت کرتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا, کہتے ہیں سلسلے والے لوگ. ٹھیک ہے, پیسوں کے بغیر عام نہیں آتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن اگر وہ ٹوکرا چھوڑ جائے تو کسی کی مہربانی ہوگی نا. میرا شاہی میرا شاہی پیر نبی کا سچا دائی. ہم مانتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا. اگر بیعت کے بغیر ہی تیرا دل اللہ میں لگ گیا تو تیرے پر بہت بڑا کسی کا کرم ہو گیا نا. اللہ کیوں جی؟ پھر یا حضور پاک کی نظر ہوئی تھی, یا اللہ کی نظر ہوئی, یا پھر غوث پاک کی نظر ہے. ان کے بغیر تیرا دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتا. اللہ, اس لیے کوئی کسی بھی سلسلے سے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے اس کو چن لیا, پھر اگر کہیں بیعت نہیں ہے تب بھی خیر ہے نا. بھائی مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا, شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا. تو اس کے لیے اگر چاہو تو اس کی اجازت لے لو. اجازت کا یہ اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد تمہاری قسمت. اس لیے کوئی بات پوچھنی چاہے کوئی پوچھ لو جو میں نے بات کری ہے. کسی بھائی کے دل میں کوئی سوال ہو تو بس کر سکتے ہیں دربار کی بارگاہ میں, اس کے بعد اجازت ذکر حاصل ہے. اجازت بتا دیں جی, اجازت دے دیں. حضرت ایک سائل کو لایا ہوں, ان کے بچے بیمار ہے ہسپتال میں, تو پورے 1 مہینے سے آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں. اب 2 دن تو آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ابھی میں لے کے آیا ہوں ان کو. میں بھی وہی تھا, ابھی تھوڑی دیر بیٹھے نا, ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو ختم کر لینا پہلے. اس وقت تم خاموش ہو, بڑے مومن بنے ہوئے ہو. تمہیں تو میں نے کہا کچھ بولو. پوچھ لیں, دل کی تسلی کر لیں اگر کسی کو پوچھنا ہو تو. طبیعت بھی ٹھیک ہے, زیادہ بات نہیں کر سکتا. مجھے اجازت ہے جی. ہاں جی, میں ان سے زیادہ مہم ہوں, میں بات کرتا ہوں. ہاں بتائیں. پوچھتے وہاں ہے جہاں کوئی شک ہو, یہ سارے جو آئے ہیں بغیر شک کے بیٹھے. آپ پوچھا وہاں جاتا ہے جہاں دل میں کوئی چیز کی ایسی ہو. اب پھر اس کا تھوڑا سا طریقے کی وضاحت کر دوں نا. بیٹھا, یہ سارے آپ کے ملنے والے اور آپ کو انتظار میں جو ہے مہینہ گزرا, جو کچھ ہے ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس آپ سے سننے آئے ہیں. اب تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں طریقے کی, جو اس کا طریقہ ہے. وہ تو جو تصور کا بتایا نا لکھنے والا, اس کے بعد جب رات کو سونے لگیں, انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آئی. رات کو سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے نا, خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے.
اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ ہوتا رہا. صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے, ذکر خفی کرتے رہے. جس دن تمہارے دل کی دھڑکن نے پکارا اللہ, یہ ذکر قلبی ہے, یہ طریقت میں پہلا قدم ہے. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, نہیں سمجھے؟ جب یہ اللہ اللہ دل کرے گا نا تو تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. جب یہ اللہ کی طرف چل پڑی, اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے. پھر یہ تمہاری نمازیں روزے یہ اس کے پیٹرول ہیں. نمازیں پڑھتے جاؤ اور اللہ اللہ کرتے جاؤ اور تمہاری گاڑی چلتی جائے گی. تو ایک دن یہ گاڑی جو ہے نا سیدھی وہیں جا کر گزرے گی. اس کو حقیقت بولتے ہیں. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. اب یہاں کیا ہے کہ لوگ نماز روزے ہیں, پیٹرول ہے گاڑی نہیں ہے. پیٹرول ہے نا گاڑی نہیں ہے. اور جن کے پاس گاڑی ہیں تھوڑی بہت, ان کے پاس پیٹرول کو نہیں ہے. وہ دونوں رکے ہوئے ہیں نا. اب پیٹرول والے پہ کیا کرتے ہیں, بہت سارے پیٹرول پمپ ہے, گاڑی کو نہیں آپس میں ٹکراتے ہیں نا, پھر سنی سی ہوا ابھی بن گئے نا, ایک دوسرے کو آگے لگا رہے ہیں نا. اگر گاڑی یہ بھی گاڑی چلا رہا وہ بھی گاڑی چلا رہا تو ان کو اپنی فرصت نہیں ہوگی نا کہ جلدی جلدی منزل پہ پہنچوں. کیوں جی؟ یہ فارغ ہے نا. تو یہ طریقت اس کو بولتے ہیں, یا دل اللہ اللہ میں لگتا ہے, اس کو طریقت بولتے ہیں. اور جب اللہ کو دیکھتا ہے اس کو حقیقت. یہ منازل ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تو شریعت میں ہے تو آگے طریقت میں جانا, طریقت میں ہے تو حقیقت میں جانا, حقیقت میں تو اور آگے جانا. کسی مقام پہ بھی تجھے موت آ گئی, تیرا نام شہیدوں میں ہوگا نا. کیونکہ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرا نا, تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مار جائیں ان کو مردہ مت کو. اب تمہاری نماز ہے, تمہارے اندر ہے اس کی نماز اندر ہے نا, اس کی نماز بڑے عرصے سے ہے. تمہاری نماز سے پہلے کی نماز ایک شریعت محمدی ہے, ایک شریعت احمدی ہے. تمہیں شریعت احمدی کی خبر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کبھی سنا ہو یا پڑھا ہو, سنا بھی ہو پڑھا بھی ہو, لیکن پھر بھی یہی کہا ہوگا کہ یہی شریعت ہے. نہیں, شریعت محمدی اور ہے, شریعت احمدی اور ہے. حضور پاک کا جو جسم مبارک اس دنیا میں, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے. آپ کا جو اخفا والی مخلوق ہے اس کا نام حامد ہے. آپ کی یہاں سر والی مخلوق ہے اس کا نام محمود ہے. وہ جو مقام محمود ہے اس مخلوق والا ہے. اب یہ جو جسم نماز وغیرہ پڑھتا ہے ان کی نقل کرتا ہے, یہ شریعت محمدی ہے. یہ صرف اس دنیا تک محدود ہے, آگے نہیں. اور شریعت احمدی کیا ہے؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تھے, معراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی. سب ولیوں نبیوں کی روحوں کو نماز پڑھائی تھی. وہ کون سی شریعت تھی؟ اوپر گئے تو آپ کو یہ نماز ملی نا, وہ تو جانے سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی نا. وہ شریعت احمدی تھی. پہلے آپ کی روح نماز پڑھایا کرتی تھی, اب روح آپ کی جسم میں آ گئی تو جسم کو پھر نماز پڑھانی پڑی نا ان کو, کیونکہ روح جسم میں مقید ہو گئی نا. اب جسم نے ان کو نماز پڑھائی نا. وہ اس شریعت احمدی کے لیے اگر آپ کا اندر تیار ہو جائے نا, اس دنیا میں آپ کی زندگی میں تیار ہو جائے نا, آپ کو وہ نماز مل سکتی ہے نا. اللہ. اور وہ نماز 6000 سال پہلے آدم علیہ السلام تھے نا, انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی نا. تو آپ کو اگر وہ نماز مل جائے تو آپ قیامت تک وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے نا. وہ نماز ایسی, اس میں حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں, اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اللہ, وہ نماز ہے نا, اس کو نماز حقیقت بولتے ہیں نا. یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا جو تم کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں. یہ علم روحانیت ہے. اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہیں نا, میری زبان کے ساتھ 3 دفعہ اللہ پڑھے نا, ان کو اجازت ہو جائے گی.
آگے کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے, اجازت تو لے لینا. آج نہ کریں, چلو چابی تو پاس رکھ لینا, اور جب کبھی ضرورت پڑی چابی لگا لینا. ہو سکتا ہے ابھی تم کو تسلی نہ ہو, پھر بھی چابی رکھ لو نا, پھر جب کبھی تسلی ہوگی تو پھر چابی لگا لینا. کیوں جی, اجازت تو لے لو. پڑھو جی, اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس جی, باقی اب شام کو باقی باتیں کریں گے جا کے. یہ ہمارے بھائی آئے ہیں سفار سے, تھوڑی سی پرابلم ہے گھریلو کچھ. پہلے کہیں دبا تھے تو اب وہ ان کو چھوڑ دیا تو گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں. کون ہے پتہ ہے کن کے تھی وہ, ان کا نام سائن منظور جی, سائن منظور ہے. اچھا, وہ کالا علم کرتے ہیں, اس کا لڑکا بھی کالا علم کرتا ہے. کالے علم والے پیر ہوتے ہیں. دیکھو جی, پہلے تو نہ سمجھتے تو ان کے یہاں جاتے رہے ہیں, اب وہ گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں. بچہ بیمار ہے, والدہ بیمار. گھر والے کہاں ہیں؟ پاکستان میں. پاکستان میں کس شہر میں؟ حادثہ مار میں. وہ ان کو بولے نا میرا پتہ دینا, نہیں کام کرتے ہیں ادھر, مطلب ان کو میرا پتہ دینا, ملے نا مجھے. وہ پاکستان میں رہتا ہوں, انہوں نے ہو جائے گا چھٹکارا انشاءاللہ. اور جی لے بچے کو کیا ہے تو زبان نہیں جانتے, میں بتا دیتا ہوں کہ بچہ بیمار ہے. جی آگے لائے نا, آگے دونوں آگے آ جائیں. آؤ جی, وعلیکم السلام, بیٹھو جی. ہاں بتائیں. ان کا بچہ بیمار ہے. کہاں ہے بچہ؟ ہسپتال میں. اچھا, رائل ہسپتال میں میں ابھی لے کے آیا ہوں ان کو. ان سے وعدہ تھا 1.5 مہینے کا, میں رہا تھا وہاں, میرا آپریشن ہوا تو وہ میرے سامنے تھا. اس سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں. 1 سال پہلے اس کا آپریشن ہوا, لیکن پھر وہ ابھی اس کا دل پھر دوبارہ اس سے تکلیف ہو گیا اور ابھی ہسپتال میں ہے. تو یہ یہاں سے بہت دور کو 150-200 کلومیٹر سے ہیں. تو دونوں میاں بھی اپنے بچے. ابھی ایسا کریں نا, پانی دم کرا کر لے جائیں, تھوڑا سا پلائیں. اچھا, وہ پلانے سے پتہ چل جائے گا نا, تھوڑی سی شفا ہو جائے, نکال ادھر لے آئیں اس کو. آمین آمین. اکرم جی, پانی بڑی مہربانی. ہاں جی, اور اندر خود ہی مرن والا ہے. یہ اشارے ہوندے نے, وہ انسان کے اندر مخلوقاں ہوندیاں نا, تو کسی رشتہ دار کی شکل دکھائیاں جاندیاں نے کہ تھوڑا اندر جڑا نا وہ بھی ختم ہو. 16 مخلوق نے تھوڑے اندر. جسلے پکڑ دیے نا طاقت, پھر خواب آندی ہے کہ میں خواب اڑدا جا رہا ہوں کدھر, اس طرح ہے. کوئی پریشانی کا حل نہیں, انسان خود دکھایا جاتا, مردے دکھائے جاندے نہیں کہ تو ہی مطلب ہے مردہ بنتا جا رہے ہیں. تو نہیں, میں اجازت مل رہی ہے. اور کوئی گل جی؟ شمیم صاحب جو ہے یہ نوٹس ملا ان کو منسٹری کی طرف سے جی حضرت جی آپ کے سامنے شمیم صاحب ہاں
یہ ان کو نوٹس ملا ہے منسٹری کی طرف سے کیا واپس جا رہے ہیں پاکستان سے. خیر نا روزی اور نہیں ہے وہ لوگ روٹی نہیں کھاتے جہاں سرکار ان کی جگہ یہ عثمان غنی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ابھی یہ آپ کو مان وجہ سے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں کہ معذرت کی محفل میرے گھر پہ ہوتی تھی. وہاں اور کوئی نہیں ہے وہ ذرا اجاز شاہ صاحب ہیں یہ میاں وہ مقبول جو جن کو اجازت ہے وہ میرا میں ان کا ذکر چلے تھا مطمئن ہونا ابھی تو ذکر لیا نا میری ابھی ہے 15 دن ہے میں یہاں ہوں. اس لین کو اس وقت تک آدمی نہیں سمجھ سکتا جب اس کا قلب اپنا نہ چلنا شروع ہو. قلب چلتا ہے نا پھر حقیقت کو پاتا نا پھر حقیقت میں جان بھی دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے نا کہ سب کا قلب چل پڑے یہ تو جس کو اللہ چاہتا ہے. گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے. اس عمر میں رہتے ہی ہے جی. صبر ساتھی تو سب چاہتے تھے کہ میں ادھر ہی میں رہوں ان لوگوں کے ساتھ. میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن خیر اللہ کا جو حکم ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ میں جو محفل میرے گھر میں ہوتی ہے وہ چلتی رہے. پاکستان کس جگہ ہے؟ کراچی. کراچی میں. اچھا بس جی زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا مجھ سے. دعا کریں چلیں گے یا اللہ رہیں یا اللہ رہیں یا اللہ رہیں یا اللہ اس دھرتی پہ رہیں یا اللہ ان کے سینوں پہ رہیں یا اللہ ان کی دینی دنیاوی مشکلات دور ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور. اللهم انت السلام ومنك السلام ملائكة يرجون حيانا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول يا رسول پا